بعض کثیر الاستعمال اجزاء جو ہیں وہ دو تین ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ان میں ایک ہے شیلاک. شیلاک کا ای نمبر ہے E904 E904. یہ کیڑوں سے نکلنے والا ایک مادہ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیڑوں سے نکلنے والی ایک ریزش ہے جسے مختلف پروڈکٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے اس میں گفتگو ہے. تو جہاں تک خارجی استعمال کا تعلق ہے تو پاک ہونے کی وجہ سے خارجی استعمال جائز ہے، اور داخلی استعمال میں گفتگو کی گئی ہے کہ داخلی استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو سنہا جو ہے، حلال سرٹیفیکیشن باڈی جو ہے سنہا، اور اسی طریقے سے حلال فوڈ گائیڈ، ان کی رائے یہ ہے کہ اس کا داخلی استعمال جائز نہیں ہے خباثت کی وجہ سے، کہ اگرچہ یہ پاک ہے اور پاک ہونے کی وجہ سے خارجی استعمال جائز ہے، لیکن داخلی استعمال اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ یہ کیڑے سے حاصل کردہ ایک مادہ ہے اور اس کے اندر خباثت ہے، خبیث ہونے کی وجہ سے اس کا داخلی استعمال جائز نہیں ہے. لیکن دارالعلوم کراچی کا یہ فتویٰ ہے اور دارالعلوم کی یہ تحقیق ہے کہ شیلاک کا داخلی استعمال بھی جائز ہے، اور اس کی 3 وجوہات انہوں نے ذکر کی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیڑے کی ریزش کی حرمت پر کوئی بھی نص موجود نہیں ہے، کہ کسی نص میں نہیں آیا کہ کیڑے کی جو ریزش ہے وہ حرام ہے، بلکہ فقہائے مالکیہ نے تو کیڑے کی ریزش کو حلال قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری وجہ جو دارالعلوم کے فتوے میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسے قیاس کیا جا سکتا ہے شہد پر. جس طریقے سے شہد کو شہد کی مکھی سے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ حلال ہے اور اس کے استعمال میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے شیلاک کو بھی کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور کیڑے سے حاصل ہونے والا مادہ یا ریزش ہے، تو اس کا استعمال بھی شہد پر قیاس کرتے ہوئے درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی کہ شیلاک جو ہے یہ اتنے زیادہ کیمیکل اور پروسیجر کے بعد استعمال ہوتا ہے کہ وہ جو خباثت والا عنصر ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اور ایک مخصوص پروسیس کے بعد جو خباثت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے شیلاک اگر کسی پروڈکٹ کا جزو ترکیبی ہو تو اس کے استعمال کی دارالعلوم کی تحقیق کے مطابق گنجائش ہے. یہ بہت زیادہ پروڈکٹ میں یہ جز استعمال ہوتا ہے، کثیر الاستعمال جزو ترکیبی ہے. دوسرا کثیر الاستعمال جزو ترکیبی ہے سائٹرک ایسڈ. یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترش ذائقے کو بڑھانا، اسے حاصل کیا جاتا ہے لیمو سے،
کہ لیمو کے اندر ترشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے مالٹا سے، انناس سے اور دیگر جو ترش پھل ہیں ان سے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمل تبخیر کے ذریعے بھی اسے حاصل کیا جاتا ہے کہ چینی اور گڑ کی جو تلچھٹ ہے اس سے بھی اسے حاصل کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کا استعمال ہوتا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں، اسی طریقے سے سافٹ ڈرنکس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس کا حکم کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ نباتات کے اصول اس پر لاگو ہوں گے کہ جب یہ پھلوں سے حاصل ہوتا ہے اور پھل نباتات کی قبیل سے ہیں تو نباتات کے اصول لاگو ہوں گے۔ کوئی وجہ حرمت اگر پائی جائے گی جو کہ نباتات کے اندر معتبر ہوتی ہے، مثلا مضر ہونا، نشہ آور ہونا، مہلک ہونا وغیرہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا استعمال درست نہیں ہے، ورنہ اس کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا جزو ترکیبی جو کثیر الاستعمال ہے وہ ہے سویا لیسیتھین۔ سویا لیسیتھین، اس کا تعارف یہ ہے کہ سویا نامی ایک پودا ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ سویا نامی ایک پھلی ہوتی ہے جس سے تیل حاصل کیا جاتا ہے، پھر ایک خاص عمل کے ذریعے اس سے سویا لیسیتھین کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس کا استعمال ہوتا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں، کاسمیٹکس کی اشیاء میں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، اور اسی طریقے سے پینٹ وغیرہ میں جو کلر ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہے اور مختلف قسم کی پروڈکٹ کے اندر اس جزو ترکیبی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس کا حکم کا تعلق ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ نباتات کے اصول اس پر لاگو ہوں گے۔ نباتات کے اصول کے یہ حاصل کیا جاتا ہے پودے سے یا پھلی سے اور وہ نباتات کی قبیل سے ہے تو نباتات کے اصول اس پر لاگو ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی وجہ حرمت موجود ہے جو نباتات میں پائی جاتی ہے یا معتبر ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا استعمال درست نہیں ہے، ورنہ استعمال میں کوئی شبہ نہیں ہے۔